دوستوں، میں شارق قلبی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج مجھے لگا کہ کئی ایپیسوڈ ہمارے دینی اعتبار سے ہو چکے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی کچھ ہو جائے، بھرا ہوا دل تھا کچھ، کبھی کبھی ایسی کچھ زندگی کے بارے میں سوچو، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو دنیا بنائی گئی ہے، کچھ چیزوں کا تو روٹین سیٹ کر دیا گیا ہے۔ سورج روز صبح نکل رہا ہے، شام کو ڈوب رہا ہے، چاند اٹلاتا ہوا کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، کہنے کو لاکھوں ستارے آسمان میں ٹمٹماتے ہیں، لیکن کبھی کبھی پورے آسمان کو دیکھیں تو ایک ستارہ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ایک عجب سا نظام ہے، دنیا ہے، چل رہی ہے۔ یہ جو دنیا بنی، یہ جو تخلیق ہوئی، اس کا جو کریٹر ہے، جو بنانے والا ہے، وہ تو وہی ہے جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ کہنے کو تو وہ آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن دنیا کے ذرے ذرے کا چلانے والا، دنیا کے نظام کو چلانے والا، دنیا کو بنانے والا وہ اوپر بیٹھا ہے۔ اس نے ہمیں جو زندگی دی ہے تو سوچ و فکر کی بات ہے۔ 3 حصے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک وہ جو موجودہ وقت میں ہم ہیں، ابھی اس وقت، ایک گزرا ہوا کل ہے جو اب تک کی زندگی کا گزرا ہوا ہے، اور ایک آنے والا ہے۔ یہ زندگی مجھے لگتا ہے ایک کتاب کی طرح سے۔ ویسے تو ایک شعر یاد آ گیا کہ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے، کہیں ایک حسین سا خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے۔ ابھی یہ اسی 2020 کی بات ہے، میرے خیال سے مئی جون کے مہینے کا یہ ذکر ہے۔ سورج آگ برسا رہا تھا، سڑکیں ایسے تپ رہی تھیں کہ تارکول اس کا ڈاما اس کو پگھل رہا۔ ایسے میں ایک انجان سا وائرس، جسے دنیا کورونا وائرس جانتی ہے، اس کی دہشت، اس کے خوف اور اس کے حملے نے دنیا کے بہت سے حصوں میں لاک ڈاؤن پیدا کر دیا تھا۔ ہمارے ملک میں بھی، ہمارے بھارت میں بھی انسانیت کو بچانے کے لیے، انسانی زندگی کو بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا تھا، بہتر تھا۔ منزل کا پتہ نہ ہونے کے بعد بھی ہزاروں لاکھوں لوگ صرف اور صرف دل میں یہ سوچ کر اپنے گھر کی طرف چل دیے تھے کہ منزلیں کیا ہے، راستہ کیا ہے، حوصلہ ہو تو فاصلہ۔ لاکھوں کی تعداد میں ٹوٹی چپلیں اور سوکھی روٹیاں پوٹلی میں باندھ کے چلتے ہیں، سڑکوں کا پتہ نہیں، ریل کی پٹریوں کا سہارا لے کے منزل کی طرف چلتے ہوئے لوگ نہ جانے کیسے نظارے دیکھنے کو مل رہے تھے۔ معصوم بچوں کو اپنی کندھوں پر بٹھا، معصوم بچوں کو اپنی گود میں پیٹ پہ لے کر سنسان سڑکوں پہ بھیڑ چلی جا رہی تھی۔ کچھ تو منزل تک پہنچ گئے، کچھ منزل کی تلاش میں جو نکلے تھے تو راستے میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شہر کی اونچی اونچی عمارتوں کو بنانے کے لیے جن لوگوں نے اپنے کندھوں پر اینٹا، سرمنٹ، سریا ڈھویا تھا، ان کندھوں کو بھی کندھا نہیں ملا۔ حالات تھے، ایسا نہیں تھا کہ انسانیت ختم ہو گئی تھی، لیکن لوگ اس لاک ڈاؤن میں اپنی زندگی کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا مناسب نہیں سمجھ رہے۔ اس کے بعد بھی لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، مدد کے لیے تو ہاتھ اٹھتے چلے گئے۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت کا جو منظر تھا، ایسا لگتا تھا کہ اب دنیا میں نہ جانے کیسی تباہی کا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر آج ہم اور آپ ہیں تو یہ وہ لمحہ ہے جس میں ہم دنیا کے بنانے والے کا، جو کریٹر ہے دنیا کا، اس کا شکریہ ادا کریں۔ اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ صرف اور صرف جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ
اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ اس کے جو نظارے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، یعنی کہیں دنیا کی ایسی لیوش لائف دیکھنے کو ملتی ہے کہ آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں اور ایک گمان سا ہونے لگتا ہے کہ جو جنت کا جو تصور بتایا گیا ہے کیا ایسا ہوگا؟ اور وہیں دوسری طرف آج بھی کوڑے کے ڈھیر سے کھانے کو ڈھونڈ کے لوگ کھانے والے لوگ ہیں۔ ہم کہاں پر کھڑے ہیں ہم کو نہیں پتا، بہت امیروں کی لسٹ میں بھی ہم نہیں ہیں، اور اللہ معاف کرے اس بھیڑ میں بھی نہیں ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا۔ یہ جو درمیانی پوزیشن پر ہم ہیں، یہاں سے بڑا آدمی بننے کے لیے ہمیں بڑی مشقت کرنی ہوگی، وہ ایک الگ بات ہو سکتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس جگہ پر ہم ہیں یہاں سے اگر ہمارا مدد کے لیے ہاتھ اٹھنا شروع ہو جائے، اگر انسانیت زندہ ہو کر مجبور اور مظلوم کی مدد کو کھڑی ہو جائے گی۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے، آج جو ہم نے کھایا وہ کھا کے ختم کر دیا، جو پہن لیا یہ کپڑے خوشی سے پہنے تھے، کچھ دنوں کے بعد یہ پرانے ہو جائیں گے، گھر گاڑی یہ ساری چیزیں ہیں، یہ دنیا تک ہے، ساتھ کیا جائے گا آنکھ بند ہونے کے بعد؟ وہ جو ہم نے اللہ کی راہ میں دوسروں کے اوپر خرچ کیا، وہ جس سے ہم نے کسی کی بند مٹھی مدد کی، وہ جس سے ہم نے کسی غیرت مند کی غیرت کو بچانے کے لیے کام کیا، وہ مدد جو مرد کی غیرت اور عورت کی عزت بچانے کے کام آ جائے، وہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے۔ ایک آدمی سرے راہ کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے، کسی نے دیا کسی نے نہیں دیا، لیکن آپ سوچ کے دیکھیے، ایک بہت لمبی سی بہت بڑی سی بہت لیوش کار کو کبھی دیکھیے کہ جب وہ کسی چوراہے کی لال بتی پہ رکتی ہے اور ایک بوڑھا سا کوئی ضعیف سا آدمی ایک ہاتھ میں کپڑا لیے ہوئے ہاتھ کی گاڑی کا شیشہ صاف کرتا ہے، اور جس وقت گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا آدمی ہلکا سا شیشہ کھول کہتا ہے بابا معاف کرو، بابا معاف کرو، اس وقت عقل اس بات کے لیے حیران ہوتی ہے کہ اس میں امیر کون ہے؟ وہ جو 50 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک بھوکے اور بدحواس انسان سے کہہ رہا ہے مجھے معاف کرو۔ کس لیے معاف کرو؟ کوئی گالی تھوڑی دی ہے، کوئی جھگڑا تھوڑی کیا ہے، معاف اس لیے کرو کہ تمہیں دینے کے لیے میرے پاس پیسے ہیں۔ یہ جو مدد کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے نا، اس لمحہ جو دل سے دعائیں نکلتی ہیں، برسوں کے گناہوں کو دھو دیتی ہیں۔ نہ جانے کس مجبور بے بس بے سہارا کے دل سے نکلی ہوئی دعا ہمارے لیے جنت کی منزل کو آسان کر دے، جنت کا راستہ صاف کر دے۔ سوچ کے دیکھیے، کوئی مضمون نہیں، کوئی موضوع نہیں، روزمرہ کی زندگی سے جڑی ہوئی جو دل کی باتیں ہیں وہ باتیں کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جو گزر گیا اس پہ افسوس کرتے رہنے سے زندگی نہیں آگے بڑھتی۔ دیکھیے، ایک آدمی کوئی کورس اگر کر رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ کوئی میڈیکل کر رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، 5 سال کا کورس ہے، کوئی MBA کر رہا ہے، 2 سال کا کورس ہے، الگ الگ کورس ہیں، الگ الگ اس کا پیریڈ ہے۔ میں مثال کے لیے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مان لیجیے کوئی آدمی کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے، تو جس دن وہ ایڈمیشن لیتا ہے اس دن سے جو 5 سال کی اس کی پڑھائی ہے وہ پوری ہونے کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے جب اسے اس کے کالج کی طرف سے ایک ڈگری دی جاتی ہے کہ ہاں بھائی مبارک ہو، آپ ڈاکٹر بن گئے۔ تو وہ جو لمحہ ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بن گئے، وہ اسی دن صبح سے شام میں آپ ڈاکٹر نہیں بنے ہیں، آپ پچھلے 5 سالوں کی کوششوں اور محنتوں اور مشقتوں کے بعد اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ آج آپ ڈاکٹر بن گئے۔
उसी तरह से हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा जो गुजर रहा है, ये हमें रोज के रोज तजुर्बे देता जा रहा है। ये रोज हमें एक नया वर्क उलट के बता रहा है कि आज तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए एक और कॉलम लिखना है। आज जो गुजरे हुए कल का तजुर्बा है उसको लेके आगे बढ़ना है। फैसला सिर्फ इस बात का करना है कि गुजरे हुए तजुर्बों से हम बहके हुए रास्तों पे चल रहे हैं या गुजरे हुए तजुर्बों से हम अपनी जिंदगी को संवार के बची हुई जिंदगी की आखिरी सांसों तक के सफर में अपने आप को गुनाहों की लानत से बचाते हुए, गुनाहों से तौबा करते हुए, नेक इंसान बनने की कोशिश करते हुए, नेक रास्तों पे चलने के इरादे से कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसका आसान सा रास्ता सदका है। सदके का मतलब मैंने कई बार समझाया, लोगों से मुस्कुरा के बात करना, हुस्न सुलूक करना, किसी की मदद करना। मदद के लिए इंतजार नहीं करना है कि सामने वाला हाथ फैलाए कि मेरी मदद कर दो तो मदद की जाए। सिर्फ अगर आप महसूस कर लें कि कोई जरूरतमंद फला है, कोई, अभी सर्दी के दिन आ रहे हैं, आज नवंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है, अभी से रात ठंडी होने लगी है, हम अपने घर के नर्म मुलायम गर्म बिस्तर में लहाफ और कंबलों के बीच में होते हैं। तसव्वुर करके देख लीजिए वो लोग जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, वो लोग जो सड़क पे सो रहे हैं, जिनकी रातें न जाने कब से फुटपाथ पे गुजर रही हैं। शिद्दत की गर्मी में उनकी रात बेचैनी में गुजरती है। भरी बरसात में वो फुटपाथ के किनारे सिकुड़ के बैठे होते हैं कि बारिश रुके तो कुछ देर आराम कर लें, क्योंकि सुबह फिर कांधों पे ईंटें उठाने हैं, मेहनत और मशक्कत करनी है। और ये सर्दी की सर्द रातें थोड़ा सा सोच के देखिए, आप और हम अपनी मर्जी से ये नरम और गर्म बिस्तर में नहीं सो रहे हैं। ये उसका करम है कि उसने हमको इस तरह की जिंदगी दी है। हमारी इस तरह की जिंदगी का शुक्र अदा करने के लिए हमें इस तरह की चीजें उन लोगों तक पहुंचाने का इरादा करना चाहिए जो फुटपाथ पे खाली पेट भूखे हैं, नंगे हैं, सर्दी में ठिठुर रहे हैं। अगर हम उनके लिए कंबल का इंतजाम कर देते हैं, गर्म कपड़ों का इंतजाम कर देते हैं, तो कहने को तो हम मुतमईन हैं कि हमने किसी की मदद की, लेकिन हमारी ये मदद के लिए उठे हुए हाथ हमारे अमाल की करेंसी की जो इनकम कर रहे हैं, ये आग बंद होने के बाद कब्र से लेकर जन्नत तक के सफर में हमारे काम आएंगे। कोई बात नागवार गुजरी हो, बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बेइरादा जी चाहा कि आज आपसे अपने दिल की बात की जाए, बस जो दिल में आता गया बोलते चले गए। बुरा लगे तो माफ कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो अपनी दुआओं से आवाज दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।